اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایک بابا سے پوچھا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مومن وہ ہے جو ماضی میں مبتلا نہ رہے اور اس سے مستقبل کی کوئی فکر نہ ہو، خوف نہ ہو، وہ ہے مومن۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج کس چیز پہ بات کرنے والا ہوں۔ میں آج بات کرنے والا ہوں کہ حال میں جینا سیکھیے۔ کیسے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ دو وجوہات کی بنا پر ٹینس رہتے ہیں۔ کیسے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا ماضی اچھا نہیں رہا، یا ان کا ماضی بہت اچھا تھا، اس وجہ سے اور اب بھی ویسا کچھ نہیں ہے، اور وہ حال پہ توجہ دینے کی بجائے جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے یا تو اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ماضی میں یہ کیا، ماضی میں ہم ایسے تھے ویسے تھے۔ تو یا تو اس کو بہت زیادہ پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں، یا اس کو بہت زیادہ نیگیٹیو لے رہے ہوتے ہیں۔ سیم ہی وہ فیوچر کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کے بارے میں جو ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے مستقبل میں کیا ہوگا، میرے ساتھ اچھا ہوگا، برا ہوگا، کیسا ہوگا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ ٹینس رہتے ہیں۔ تو ایک رائٹر ہیں ایکارٹ ٹولی، ان نے ایک بک لکھی ہے دا پاور آف ناؤ۔ وہ بڑی بہترین بک ہے۔ وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے مطابق ماضی اور مستقبل کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ در حقیقت حال میں پائے جانے والے دو تصورات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو آپ صرف حال میں محسوس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ماضی میں مجھے کسی نے ہارٹ کیا تھا، یا کسی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی تھی، آج تک مجھے اس کا درد ہو رہا ہے، تو کیا وہ درد ابھی جو وہ فیل کر رہا ہے وہ ماضی میں ہے یا حال میں ہے؟ تو ظاہری بات ہے وہ حال میں ہے۔ وجوہات ماضی کی ہیں، لیکن وہ پریزنٹ میں ان کو فیل کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ پریزنٹ میں رہ کے ماضی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ابھی اسے حال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ماضی میں ابھی بھی حال میں بیٹھ کے ماضی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے مستقبل کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ اگر آپ کسی میں کوئی کام لگا دے، آفس کا کام ہو، اسکول کا کام ہو، کوئی بھی ہو، تو اور آپ کو کہے کہ آپ نے یہ ٹاسک اتنے ٹائم میں مکمل کرنا ہے، کل تک یہ ٹاسک آپ نے مکمل کرنا ہے، یہ پروجیکٹ آپ نے مکمل کرنا ہے، اور آپ اس کام کو کرنے کے بجائے اس فکر میں لگ جائیں، اس سوچ میں پڑ جائیں، اس ٹینشن میں پڑ جائیں کہ اگر یہ کام میں نے مکمل نہ کیا تو پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میری نوکری چلے جائے گی، پتہ نہیں باس کیا کرے گا۔ ایسے تصورات، ایسی باتیں جب آپ کے ذہن میں آ جائیں گی تو آپ کا جو حال ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اس فیوچر کی وجہ سے جو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹاسک کو کر لیں، اچھا یا برا اس کو کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیں کہ کل کیا ہوگا۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم کنارہ کش نہیں رہ سکتے، وہ ان اوائڈیبل چیزیں ہیں۔ جیسے کہ کچھ ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا، کوئی بہت پیارا فوت ہو چکا ہے، اگر اس کے فوت ہونے کے بعد نہ تو آپ کی محبت اس سے کم ہوئی ہے، نہ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات آپ کو بھولے ہیں، کچھ بھی نہیں ختم ہوا، لیکن اب آپ نے اس کے بغیر زندہ رہنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، جو ریئلٹی ہے۔ تو ریئلٹی کو فیس کرنا سیکھیں۔ ان اوائڈیبل چیزیں جن سے آپ کنارہ کش نہیں رہ سکتے، ان کے ساتھ رہنا سیکھیں، اور ماضی کی جو بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو سوچنا چھوڑ دیں، یا بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ ماضی میں بھی دونوں چیزیں تھیں،
کچھ چیزیں نیگیٹو تھیں، کچھ چیزیں پازیٹیو تھیں، دونوں چیزیں ہوتی رہتی تھیں۔ اسی طرح آنے والے مستقبل میں بھی سب کچھ پازیٹیو نہیں ہوگا اور سب کچھ نیگیٹو بھی نہیں ہوگا، وہ بھی دونوں چیزیں ہوتی رہیں گی، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی۔ اسی لیے سب سے بڑا مسئلہ، جو سب سے بڑی پرابلم ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یا تو ماضی یا حال کے بارے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حال میں رہیے، خوش رہیے اور انجوائے کیجئے، اور مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ کیا آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں۔ اشفاق احمد اپنی کتاب